بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تکبر کی علامتیں۔ تکبر اپنے معنی اور تعریف کی روح سے بالکل واضح ہے، یعنی خود کو اوروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے اس میں تواضع موجود ہوتی ہے، اس لیے جب اس سے کوئی متکبرانہ فعل سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر متکبر کا فتویٰ لگاتا ہے، جو کہ آثار تواضع میں سے ہے۔ جتنا کسی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ میں اسی کی نفی کرتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی چند علامات ذکر کی جاتی ہیں تاکہ تکبر کو اپنے اندر تلاش کرنے میں سہولت ہو۔ وہ علامتیں یہ ہیں: 1. متکبر کو اپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلے میں امر حق کو قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ 2. دوسروں کے اعتقاد و خیال، رائے و قیاس اور صورت و لباس کو حقیر سمجھتا ہے۔ 3. شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا عیب و نقصان کی بات کرتا ہے یا رغبت سے سنتا ہے۔ کبھی ظاہر میں کہہ بھی دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن دل کی چاہت ہوتی ہے کہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائے۔ 4. تواضع کا کوئی کام کر کے یہ خیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، لیکن میں نے یہ کام تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجے کا کیا ہے، اور یہی کبر ہے۔ اگر اندر بڑائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا۔ جیسے کوئی فقیر آدمی زمین پر بیٹھے تو اس کو کوئی متواضع نہیں کہے گا، اور نہ وہ اپنے آپ کو متواضع کہلا سکتا ہے۔ متواضع کو اپنی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ 5. اپنے تقوی اور دینداری کی مجموعی حالت کے لحاظ سے غیر متوازن طور پر چھوٹی چھوٹی جزوی باتوں، پاک ناپاک، حلال و حرام کا بہت شور کرنا، اسی طرح فرائض اور حقوق سے غفلت کے باوجود مستحبات پر زور و شور دکھانا، اسی طرح نفلی عبادات میں مسارعت کرنا اور واجبات کی بجا آوری میں سستی کرنا۔ 6. ایسے شخص میں غصہ، حسد، بغض، ریا، بدگمانی وغیرہ امراض بہت زیادہ ہوں گے۔ 7. جن دینداروں یا علماء کو کسی ایک چیز کے علم میں شہرت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے عالم یا دیندار مشہور ہو جاتے ہیں، اور ان سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو خواہ یاد ہو یا نہ ہو، وہ ضرور اپنی عقل سے بلا تکلف جواب دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہنا بہت گراں ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ تنبیہ: ان مثالوں میں غور کرنے سے تکبر سے واقفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اس طرح کا غور و فکر صرف اپنے بارے میں کریں، دوسروں میں یہ علامتیں تلاش نہ کریں، اور نہ ان کو ان علامتوں کی وجہ سے متکبر سمجھیں، کیونکہ یہ علامات اپنے حق میں تو یقینی ہیں کہ آپ ان کو اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کے حق میں یہ علامتیں مشتبہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں تکبر کی صرف صورت ہوتی ہے، اس کی حقیقت ان میں بالکل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی طبعی عادت یا کسی جسمانی مرض کی وجہ سے ان سے متکبر کی طرح حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ مثلا ممتاز جگہ پر بیٹھنا یا جلد بازی کے سبب اپنا کام دوسروں کے کام سے پہلے کرانے کی کوشش کرنا، طبعی وزاداری اور شرم کی وجہ سے بازار نہ جانا اور سودا اٹھا کر نہ لانا، اسی طرح کبھی اعصابی کمزوری کی وجہ سے غصے میں بے قابو ہو جانا وغیرہ۔ غرض دوسروں کے اندر تکبر کی علامت کو نہ ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ اس صورت میں خود ہی اس خطرناک مرض کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس عیوب کو صرف اپنے اندر تلاش کر کے علاج کیا جائے۔ البتہ بعض لوگوں میں عیب تلاش کرنا جائز ہے جو کہ درج ذیل ہیں: 1. آل و عیال تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ 2. شاگرد۔ 3. وہ دوست جس کی اصلاح کا حق دوسرے پر عائد ہوتا ہے۔ 4. مرید جس نے اپنی اصلاح کا کام صدق دل سے شیخ کے سپرد کر رکھا ہو۔ ان صورتوں میں بغرض اصلاح ان کے عیوب کو
گریدنا اور ان کی غیبت سن لینا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ان کو حقیر و ذلیل اور اپنے آپ کو ان سے افضل تصور نہ کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔